نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک تعالی کی رحمت سے محروم ہوں۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک تعالی کی رحمت سے محروم ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم دیکھیں کہ کہیں ہمارا شمار ان تین قسم کے لوگوں میں تو نہیں ہے، یا ہمارے گھر کا کوئی فرد ایسا تو نہیں ہے جس کا شمار ان تین قسم کے لوگوں میں ہو اور پھر وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو تین قسم کے لوگ جو اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے، ان میں نمبر ایک المنان، احسان کر کے احسان جتلانے والا، احسان کر کے احسان کو جتلانے والا۔ کسی پر بھی احسان کیا، مالی احسان کیا، بدنی احسان کیا، کسی بھی قسم کا احسان کیا، کسی کے ساتھ بھلائی کی، نیکی کی، اور کل جب آپ کو اس سے کوئی غرض پڑی اور اس سے کوئی کام پیش آیا تو آپ نے اس کو اس کام کا کہا اور اس نے وہ کام نہ کیا، آپ کی غرض کو پورا نہ کیا، تو آپ اس موقع پر اپنی نیکی کو، احسان کو جتلا بیٹھیں اور یہ کہیں کہ میں نے تیرے ساتھ تو ایسا ایسا کیا تھا۔ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے جو فلاں کے ساتھ کیا تھا، میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا تو پھر مجھے آج احسان جتلانے کی ضرورت نہیں، پھر مجھے آج تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں، پھر مجھے آج اس سے کوئی بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مجھے اس کا بدلہ دے۔ ہم جب کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں تو بڑی ہماری غلط فہمی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم اس سے کوئی آس اور توقع لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اس سے توقع لے لیتے ہیں۔ محلے دار ہے، غریب ہے، بہت فقیر ہے، حاجت مند ہے، اور اگر ہم اس کو کوئی احسان اس پر کریں تو ہمیں اس سے کیا ہونے لگتی ہے؟ توقع ہونے لگتی ہے کہ کل جب میں آ رہا ہوں اور میرے ہاتھ میں اگر سامان ہو تو یہ ایک دم سے میرے ہاتھ سے سامان لے، اور جناب میں آ رہا ہوں تو یہ مجھے پرتپاک سلام کرے، اور میں آ رہا ہوں تو یہ اچھی طرح سے مجھے پیش آئے، مسکرا کر ملے، اور مجھے کوئی مشکل پیش آئے تو سب سے پہلے یہ دوڑتا ہوا میرے پاس آ جائے۔ اب یہ کیا ہے کہ یہ ہم نے سامنے والے سے ایک امید رکھ لی ہے، سامنے والے سے ہم نے امید رکھ لی، تو یہ امید رکھنا یہ اچھی بات نہیں، اور جب امید رکھی ہے ہم نے اس سے تو پھر اس نے اس امید کو پورا نہ کیا تو ہمیں ناگواری گزرے گی، اور ناگواری گزرے گی تو ہم احسان جتلا دیں گے، ارے میں نے تو یہ کیا تھا، میں نے تو یہ کیا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اگر ہم نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، تو آج ہمیں احسان جتلانے کی پھر ضرورت نہیں۔ آج اگر وہ برے رویے سے بھی میرے ساتھ پیش آ رہا ہے تو میں نے وہ کام اس کے ساتھ جو کیا تھا نیکی، وہ اللہ کی رضا کے لیے کی تھی، تو پھر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا، ویسا کیا، ایسا کیا، اس کی ضرورت نہیں۔ تو یہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے قیامت کے دن محروم ہوگا۔ آئیے ہم سوچ لیتے ہیں کہ کہیں ہمارے مزاجوں میں یہ بات تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس چیز کو ہم اپنے اندر سے انشاءاللہ ختم کریں۔ ایسا نہ ہونا کہ ہم قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے ہم محروم ہو جائیں۔ اس دنیا میں نیکی کرنا، بھلائی کرنا، دوسروں کے ساتھ احسان کرنا، اس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آپ کی تعلیمات کی وجہ سے ہم دوسرے کے ساتھ بھلائی اور نیکی کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کر رہے کہ کل وہ مجھے کام آئے گا، اس لیے نہیں کر رہے کہ کل وہ مجھے سلام کرے گا، اس لیے نہیں کر رہے کہ کل وہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، ہم تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اور دوسرا شخص جس کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے وہ بھی محروم ہوگا، وہ کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو جھوٹی قسم کھا کر مال بیچتا ہو، جھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچتا ہو، کاروبار میں، تجارت میں جھوٹی قسمیں کھاتا ہو، بلا وجہ قسمیں کھاتا ہو۔ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ،
اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اس کے دو معنی مفسرین نے لکھے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ بلا وجہ قسمیں نہ کھایا کرو، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر قسم، ہر بات پر قسم، اللہ کے نام کو گویا کہ ڈھال بنا لیا ہے، ڈھال بنا لیا ہے، یہ غلط ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جناب قسم کھا لی اور فوری توڑ دی، پھر قسم کھا لی پھر توڑ دی، پھر کھا لی پھر توڑ دی، نہ قسم کا کفارہ ادا کرنے کا سوچا اور نہ قسم کا جناب کوئی ہرجانہ دیا، کسی قسم کا کفارہ نہیں دیا۔ تو قسم کا توڑنا جب آپ نے توڑ دی تو کفارہ لازم آ گیا۔ اب اگر کفارہ نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے کسی معاملے میں قسم کھا لی تھی کہ میں قسم کھا کے کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اور بعد میں اگر آپ نے دیکھا کہ اس کام میں آپ کے لیے بہتری ہے اور نہ کرنے میں نقصان ہے، تو آپ کو قسم توڑنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ اللہ تبارک تعالی نے قسموں کو توڑنا تمہارے لیے جائز قرار دیا ہے، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ بار بار قسم کھائی جائے، بار بار توڑی جائے۔ ہاں، اگر قسم آپ نے کھا لی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہاں اس معاملے میں میرے لیے بہتری نہیں ہے، بہتری دوسری طرف ہے، تو آپ قسم توڑ دے اور فوری قسم کا کفارہ دے، فوری قسم کا کفارہ۔ چونکہ ایک حلال چیز کو، جو جائز کام تھا، قسم کے ذریعے سے آپ نے اپنے اوپر اس کو حرام کر دیا، تو اب اللہ کے نام کو آپ نے استعمال کیا، تو یہ جرمانے کے طور پر، کفارے کے طور پر آپ کو یہاں مساکین کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ۔ اول کوشش کرو کہ 10 مساکین کو کھانا کھلاؤ، اتنا جتنا کہ تم اپنے گھر میں کھانا کھاتے ہو، جس حیثیت کا کھانا آپ اپنے گھر میں کھاتے ہو۔ اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو او کسوتہم، یا 10 آدمیوں کو کپڑا فراہم کر دو، 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، یا یہ ہے کہ جناب کپڑا پہنانا ہے، مانا یہ کہ ایک سوٹ فراہم کر دینا ہے، 10 غرباء اور مساکین کو 10 سوٹ دے رہے ہیں۔ اور اگر یہ دونوں چیزوں نہیں کر سکتے ہو تو پھر ارشاد فرمایا فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، 3 دن مسلسل روزے رکھے گا، تسلسل کے ساتھ 3 دن روزے رکھے گا تو یہ قسم کا کفارہ ادا ہوگا، ورنہ گناہگار ہوگا۔ جس طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، اسی طرح سے کفارہ بھی لازم اور واجب ہے، اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اسی حال میں مر جاتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر اتنے کفارے تھے، تو اس کے کفارے ادائیگی ادا کرنے کی فکر کی جائے، یہ اس کا قرض ہے۔ اگر اس کی نمازیں تھیں، نمازیں ادا کرنے کی فکر کی جائے۔ اگر اس کے روزے باقی ہیں تو روزوں کا فدیہ دیا جائے، نمازوں کا فدیہ دیا جائے، کفارے اس کے ذمے تھے، کفاروں کا فدیہ دیا جائے۔ تو یہ دوسرا آدمی بتایا جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچتا ہو اور مال کو بیچنے کے لیے قسمیں کھاتا ہو۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ قسم کھانے سے اگرچہ مال بڑھتا تمہیں نظر تو آئے گا، لیکن اس میں برکت نہیں رہے گی، اس میں برکت نہیں رہے گی۔ ایک آدمی نے قسم کھا کر کہا کہ ہاں یہ مال مجھے اتنے کا پڑا ہے، یہ چیز مجھے اتنے کی پڑی ہے، حالانکہ اتنے کی نہیں پڑی تھی۔ اب قسم کھا کر جب اس نے کہا تو اگلے نے یقین کر لیا، اور جو مطلوب پروفٹ تھا، منافع تھا، وہ اس نے حاصل کر لیا۔ قسم نہ کھاتا تو اس کو منافع 50 روپے مل رہا تھا، قسم کھائی تو اس کو 100 روپے منافع مل گیا۔ قسم سے، اس جملے سے بھی قسم ہو جاتی ہے، اللہ کی قسم اس سے بھی قسم ہو جاتی ہے، قرآن کی قسم اس سے بھی قسم ہو جاتی ہے۔ تو قسم کھا کر اپنا وہ سامان بیچا اور زیادہ منافع جو حاصل کر لیا، دیکھنے میں تو وہ منافع نظر آ رہا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے مال میں، اس کی تجارت میں برکت نہیں۔ تو یہ آدمی بھی قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اللہ پاک اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ اور نمبر تین، یہ تو بہت بدترین گناہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں ہے، اور جس کو ہم گناہ نہیں سمجھ، جس کو ہم گناہ نہیں سمجھ، جس کو ہم برا نہیں سمجھ، جس کے بارے میں ہمیں کوئی احساس نہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ مسبل الازار، شلوار کا ٹخنوں سے نیچے کرنا مرد کے، لنگی کا ٹخنوں سے نیچے رکھنا، پینٹ کا ٹخنوں سے نیچے رکھنا مرد کے لیے۔ عورت کو حکم ہے کہ وہ اپنے ٹخنے چھپا کر رکھے،
عورت کو حکم ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو چھپا کر رکھے. عورت کا لباس ٹخنوں سے نیچے تک جانا چاہیے، چھپا ہوا ہونا چاہیے اس کا ٹخنا. اس کا ٹخنا کھلا جائز نہیں ہے، اس کا ٹخنا ننگا ہونا جائز نہیں ہے، اور مرد کا ٹخنا چھپنا جائز نہیں ہے. اوپر سے جانے والے لباس سے مرد کا ٹخنا ننگا رہنا چاہیے. اوپر والے سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جرابیں آدمی پہنتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اوپر سے جو جانے والا لباس ہے نا، شلوار ہے، لنگی ہے، جبہ ہے، پینٹ ہے، اوپر سے جانے والا جو لباس ہے اس سے مرد کے ٹخنے ڈھمپے ہوئے ہوں تو یہ گناہ ہے کبیرہ، یہ بڑا گناہ ہے. اور ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. اور آپ جانتے ہیں ایسے شخص کی کہ جس کی شلوار اس طرح سے رہتی ہو اور تکبرانہ انداز ہو، اس کی مغفرت لیلۃ القدر والی رات بھی نہیں ہوتی، جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. اس کی بخشش شعبان کی 15 رات کو جب سارے گناہ بخشے جاتے ہیں اس وقت بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی. اتنی مقدس راتوں میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی. اتنا بدترین گناہ ہے. دیکھو کچھ گناہ ہمیں تو وہ گناہ نہیں لگ رہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ برے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے نزدیک یہ برے ہیں، اس لیے کہ یہ تکبر کی نشانی ہے، یہ تکبر کی شناخت ہے، تکبر کی پہچان اور علامت ہے. اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ بے لذت گناہ ہے، بلا وجہ کا گناہ ہے. اگر شلوار ٹخنوں سے نیچے نہ کی تو کون سا جرم ہے؟ نیچے پاؤں تک لٹکی ہوئی اور پاؤں کے نیچے روندی جا رہی ہے پینٹ جوان کی، اسے احساس بھی نہیں ہے کہ میرا لباس کہاں جا رہا. پہلے سے ہی ایسے سلوایا جائے نا. ماؤں بہنوں سے درخواست ہے وہ بچوں کا لباس اسی حساب سے سلوایا کریں کہ بچہ ہے تو بچہ، یہ مت کہیے کہ ابھی یہ نابالغ ہے، ابھی تو یہ بچہ ہے، کوئی مذائقہ نہیں. نہیں، بچہ ہے جب بھی شریعت کا پابند ہے. وہ آپ تو پابند ہے نا. آپ اس کو جس طرح سے بچہ ہے اس کو آپ حرام نہیں کھلا سکتے، حالانکہ وہ مکلف نہیں ہے. آپ وہاں تو نہیں کہتے کہ یہ بچہ ہے بھائی اس کو شراب آپ نہیں پلا سکتے، کیونکہ بھائی مسلمان کا بچہ ہے، یہ کیوں شراب پیے، یہ کیوں حرام کا گوشت کھائے. جس طرح سے وہ ہم نہیں کرتے اسی طرح سے یہ حرام کام جو بڑوں کے لیے جائز نہیں ہے وہ بچوں کے لیے بھی ہمیں درست نہیں ہے کہ ہم ان کاموں کو کریں. گھروں میں خواتین سے، ماؤں بہنوں سے میری درخواست ہے اپنی بچیوں کے لباسوں پر غور کریں. بچیوں کا لباس ایسا تنگ اور ایسا باریک لباس جس سے جسم کی ساخت پتہ چلے اور جسم کی جناب نمائش ظاہر ہو، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. اس قسم کے فراق اور باریک قسم کے فراق کے جس میں بچی 9 سال 10 سال کی بچی ہو گئی ہے، 11 سال کی بچی ہو گئی ہے، گو کہ ابھی بلوغ کو نہیں پہنچی ہے، لیکن اس بچی کو چھپ جانا چاہیے، اس کو پردے میں ہونا چاہیے. اس کا لباس بڑی عورتوں کی طرح کا لباس اس کا ہونا چاہیے، بڑی خواتین کی طرح کا لباس اس کا ہونا چاہیے. لیکن گھر میں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. یہ مت دیکھو کہ مارکیٹ میں آج کیا فیشن چل رہا ہے، کس قسم کے کپڑے فروخت کیے جا رہے ہیں، کس قسم کے کپڑے مل رہے ہیں. آپ اپنی بچیوں کی اور آپ اپنے بچوں کی کفالت کرنے کے آپ مکلف ہیں. معاشرے کو نہ دیکھیں رواج میں کیا ہو رہا ہے. آج شادی ہے تو آج چلو ایسا پہن لیں، آئندہ ایسا نہیں. کیوں ایسا کر لیں، کیوں ایسا کر لیں؟ کیوں ہم اپنی بچی کی عزت کو کیوں نیلام کریں گے؟ ہم کیوں اپنے بیٹے کو خلاف شرع لباس پہنائیں گے؟ ہم تو نہیں پہنائیں گے. اس لیے مسبل الازار، شلوار کا ٹخنوں سے نیچے کرنے والا مرد، اس شخص کی طرف بھی اللہ پاک رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، چاہے یہ نماز کی حالت میں ہے، چاہے یہ نماز سے باہر ہے، چاہے یہ مارکیٹ میں گھوم رہا، چاہے یہ آفس میں گھوم رہا، چاہے یہ کسی بھی جگہ پر ہے. اگر اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے اللہ جل جلالہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے. تو 3 قسم کے آدمیوں کے متعلق بیان کیا کہ اللہ پاک کی نظر رحمت ان پر نہیں ہوتی. 3 قسم کے افراد. نمبر 1 المنان، احسان جتلانے والا، اور نمبر 2 جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے سامان کو منافع کے لیے بیچتا ہے، اس کو بھی اللہ پاک رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. اور نمبر 3 وہ مرد کہ جس کا پاجامہ اور شلوار اور لنگی اور پینٹ وغیرہ ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہو. ان 3 قسم کے لوگوں کو اللہ پاک رحمت کی نگاہ سے قیامت کے دن نہیں دیکھے گا. اللہ کی رحمت سے یہ محروم ہو جائیں گے. اللہ پاک میری بھی، آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے.